السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ذکر سے فکر تک. آج کا ہمارا موضوع ہے جنات، شیطان، فرشتے اور بہت ساری ایسی مخلوق جو ان سین میں اپنا کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو انرجیٹک فورسز ہیں، حسد ہے، کالا جادو ہے، نظر ہے، ان کے پیچھے کیا ڈائنامکس ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ سید وقاص ہاشمی اور مفتی اعجاز اویسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ بھئی کس کس قسم کی مخلوقوں کا جو ہے قرآن میں ذکر ہے اور ان کی بنیادی کیا مقصد ہے، کیا رول ہے، تھوڑا سا اس پہ شروعات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سین کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ قرآن مجید کی پہلی جو صورت ہے سورہ بقرہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو صفت بتائی، فرمایا یؤمنون بالغیب، جو بلیو ان دی ان سین، بلیو ان ہڈن تھنگس، غیب کی باتوں پر، چھپی ہوئی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. تو بینگ اے مسلم، بحیثیت مسلمان، ہمیں غیب کی بات پر، چھپی ہوئی بات پہ ایمان رکھنا ہے. تو فرشتوں کو تو ماننا ہی ماننا ہے، یہ تو اپنی جگہ طے ہو گیا. اس کے علاوہ جنات ہیں، تو جنات کے متعلق ہمارا یہ یقین ہے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کا وجود ہے. جنات کے بعد اب دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے آپ عام زبان میں بھوت، چڑیل اور چھلاوا اور بھوتنا، یہ سب ان کا تو خیر ذکر ایسا نہیں ہے، ان کا ذکر ہے نہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارے معلومات میں عام زبان میں مشہور ہے. کہتے ہیں کہ جو شیطان تھے وہ جنات کی نسل میں سے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ کنفیوژن ایک تھا کہ وہ فرشتے تھے، لیکن کیونکہ وہ جنات کی نسل میں سے تھے اور صرف جنات اور انسانوں کو فری ول ہے، فرشتوں کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کمانڈ فالو کریں یا نہ کریں. اب جناتوں میں پھر اچھے برے کا ایک تصور ہے، ایک تصور ہے کہ بھی جناتوں سے کام لیا گیا ہے، جائز اور ناجائز. جائز جیسے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا باقاعدہ جنوں پہ، انہوں نے کام نکلوایا. پھر جو کالا جادو سے استعمال کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے ان کو باندھ کے جو ہے اپنا کام نکلواتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ کوئی انرجی ڈائنامکس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری یہ ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو ہم کس قسم کا ہم ایک ریالٹی پرسیو کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اتنے سارے لیولز پہ گیمز ہو رہے ہیں، کھیل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ریالٹی ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بنیادی سی بات یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو بہت ساری ایسی اقسام اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے سینس اپنے دائرہ کار میں نہیں لا سکتے. تو یقینی سی بات ہے کہ جو چیز ہمارے سینس کے اندر آئے گی، آج کا انسان صرف اسی کو ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن جدید سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان کے حواس اور اس کے سینس ابھی نہیں پہنچ پائے. لیکن اس کے لیے یہ لازمی نہیں کہ جو چیز آپ کے سینس میں نہیں آتی ہم اس کے وجود کا انکار کریں. ایک بنیادی جو ہمارے نزدیک غلط فہمی ہوتی ہے یا ماحول میں یا مختلف ممالک میں پائی جاتی ہے، جو بہت زیادہ ایجوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں. تو لہذا ان کے نزدیک جنات بھی کوئی چیز نہیں ہے، فرشتے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور باقی اس طرح کی تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو خدا بھی، اللہ کو بھی وہ اسی لیے نا دیکھیں کہ اسی کے مقابلے میں آپ کے سامنے ہندو مذہب آیا، کیونکہ وہاں پر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی ایسے خدا کو پوجے یا عبادت کرے کہ جو اس کے سامنے نہیں ہے. اسی لیے نہیں، لیکن ان میں بھی وہ کانسیپٹ ایک برہما کا ہے کہ جو ان نون، ان سین، لیکن آپ کے لیے ایک بڑی میں نالجیبل بات آپ کو بتاتا ہوں کہ برہما کا تصور ضرور موجود ہے، مگر آپ پورے ہندوستان کا اگر آپ سروے کریں تو صرف 3 یا 4 مندر آپ کو اس کے نام کے ملیں گے. کیونکہ اس کے مندر بن نہیں سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی آئیڈل میں ڈھالا ہی نہیں جا سکتا ہے، وہ کسی فارم میں، جیسے ہمارا اللہ کا کانسیپٹ ہے فارملیس، وہ فارملیس ہے. پھر جیسے ہمارے ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے کہ ہم نے صفات کہہ دیں گے بھی ان کے یہ نام ہے، یہ ایٹریبیوٹس ہے، تو انہوں نے شاید صفات کا کوئی فارم کر دیا، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. میں جس پہ آنا چاہ رہی ہوں بات پہ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم چاہے مانیں نہ مانیں، ایک بات تو ہمیں ماننے پہ مجبور ہم ہیں کہ جو لوگوں کی انٹینشنز ہیں، نیت ہیں، ہاں، جو اندر آپ کی فیلنگز ہیں، ان کا آپ کے انوائرمنٹ پہ اور اوروں پہ اثر ضرور پڑتا ہے. ہاں، تو ہم آیات نظر پہ، حسد پہ، ہاں، کہ اپنی انٹینشنز کے تھرو بھی آپ لوگوں کو
نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہڈن میں یہ نہیں ہے کہ صرف مطلب شیطان آپ ہی کے تھرو کام کر رہا ہے نا, جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ ہی کے تھرو دنیا میں پھیل رہی ہے. تو اس کو آپ کیسے یہ نظر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قول مسلم شریف اور بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا النظر حق, کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے. اور حضرت یہ مطلب ہے کہ اپنوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, بچی پہ, ایک بچی تھی گھر میں, اس پہ نظر پڑی تو دیکھا اس کا چہرے کا رنگ کچھ متغیر تھا, تبدیل سا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس بچی کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے نظر لگ گئی ہے, تم دم کر دو. چنانچہ دم کر دیا گیا. جناب حسن و حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے خود. اور ایک مرتبہ صحابہ کرام نے جب پوچھا, حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے, اسی طرح میں ان دونوں کو دم کرتا ہوں کہ انہیں نظر لگ جاتی. اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, امام بخاری نے اس کو, مسلم نے بھی نقل کیا ہے, کہ آپ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ حسن و حسین ان کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں دم کر دیا کروں؟ تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ہاں آپ انہیں دم کر دیا کریں, کہ آپ دم کر دیں گی تو ان کی نظر اتر جائے گی. تو یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کی نیت یا انٹینشن جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے, وہ اثر کرتی ہے. یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ سورہ قلم 29ویں پارے کی آخری 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ نظر جو ہے جب کوئی آدمی دیکھتا ہے کسی کو, اور خاص طور پر گھور کے دیکھتا تو اس کی نظر لگ جاتی ہے. مدینہ میں ایک قبیلہ تھا بنی اسد. بنی اسد کے اشخاص جو تھے وہ نظر لگانے میں ماہر مشہور کیے جاتے تھے. اچھا, مطلب وہ جان بوجھ کے کرتے تھے؟ جی ہاں, جان بوجھ کے کرتے تھے. چنانچہ یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ وہ 3 دن تک فاقہ کرتے تھے, اور 3 دن فاقہ کرنے کے بعد تیاری کرتے تھے اپنے پر, تیاری کرتے تھے, اور پھر اپنے مطلوبہ شکار پر نظر لگایا کرتے تھے. تو وہ جادو ہو گیا, جیسے انہوں نے نظر کو ایک جادو کے حد تک, کالے جادو کے حد تک استعمال کیا. مطلب وہ نظر ان کی اس قدر سخت اور کاری ہوتی تھی کہ بندہ جان سے چلا جاتا تھا. بنی اسد قبیلہ جو ہے سلسلے میں بڑا مشہور تھا. تو نظر تو اپنی جگہ پر طے شدہ ہے, اور نظر انسانوں کی بھی ہوتی ہے, نظر جنات کی بھی لگتی ہے. ضروری نہیں کہ انسانی کی ہو, جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے. لہذا ہمیں حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ یہ پڑھ کے دم کیا کریں بچوں پر, یا کبھی خود بھی تیار ہوں آئینے میں دیکھ کر کہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات. تو اس کے پڑھنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان انٹینشنلی بھی لگ جائے. ٹھیک ہے, اب کچھ یہ ایک ان انٹینشنل ہو گیا, اس سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو انٹینشنلی غلط عالموں کے پاس جا کے کچھ عمل وغیرہ پڑھوا کے باقاعدہ جادو اوروں پہ کرتے ہیں. ہم کس طرح سے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ زبردستی اپنا امپوز تو کر سکتے ہو, لیکن وہ چیز میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا, آپ کو نقصان ہی ہوگا اس میں. جی بالکل, قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں اسی حوالے سے جو ہے ایک مقام پر خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کوئی چیز دیتا ہے, کوئی نعمت, کوئی شہرت, کوئی عزت, وجاہت, کوئی چیز عطا کر دیتا ہے, اور کچھ لوگ اس کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے اور میرے پاس یہ نعمت آ جائے. اسلام کا جو تصور ہے نا وہ یہی بات سرنڈر کرنے کا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا اس کی بارگاہ میں, اور یہ یقین رکھنا کہ میرے دینی دنیاوی ہر طرح کے معاملات میں اللہ میرا مددگار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے چلی جائے اور ہمارے پاس یہ نعمت آ جائے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی حماقت کا کام کرتے ہیں اگر وہ مجھ سے یہ فضل مانگیں, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے یہ تمنا رکھیں کہ ان کے پاس سے چلی جائے, کہ ان لوگوں کو بھی تو دینے والا میں ہی ہوں, ان کو بھی یہ عزت یہ منصب میں نے ہی دیا ہے. وَيَسْأَلُونَ مِنْ فَضْلِي, اگر وہ عقل مند ہیں تو مجھ سے سوال کریں, میرے فضل سے مانگیں میں ان کو دے دوں گا. تو مطلب ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک بینگ ہے, شیطان ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو ایک ٹائم کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے اور اس کو فریڈم دے دی ہے کہ آؤ وسوسہ کرو اور میرے جو لوگ ہیں ان کو کوشش کرو راستے پہ سے ہٹانے کے لیے, اور زیادہ تر جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں راستے پہ سے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے وسوسہ کا, کہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلنے کا, یہ کیا ٹرک ہے, یہ کس طرح سے شیطان جو ہے آپ کو. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ شیطان کو فریڈم دے دیا ہے وسوسہ دینے کا اور اس کو
کچھ ایسی پاورز دی ہیں کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ کرتا ہے اور اس کے دل کے خیال کو، اس کے ارادے کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے یہ پاورز ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو میرے بندے ہیں نا ان پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا. سلیکٹڈ فیو. سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے، اگر تم میرے احکامات پہ عمل کرو گے تو میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے، تم اپنی چلاتے رہو گے سمن بکمن، تو پھر تم اگر آواز نہیں سنو گے تو وہ بند ہو جائے گا نا. پھر اگر میں اگر آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہر بات کو فالو کروں گا تو آپ مجھے ہر جگہ سے پروٹیکشن دیں گے. جب میں آپ کو فالو نہیں کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے پروٹیکشن دینے کی. سیم یہی سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچو، ہم تمہیں شیطان سے پروٹیکشن دیں گے. اور یاد رکھیں کہ شیطان سے پروٹیکشن اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو. اسی پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.